دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام پاکیزہ زندگی میں۔ اس پروگرام کے اندر ہم اچھی اچھی باتیں جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں رکن شورا کے ذریعے، ان کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں سے لیے گئے کلپس بھی ہوا کرتے ہیں، جو ہم اپنے موضوع کے مطابق پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابتدا میں ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان ہے، اور وہ ایک ایسا فرمان ہے کہ یقین جانیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہر فرمان ہی ایسا ہے کہ اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو، وَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دے دو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیے یہ ایک ایسا فرمان ہے کہ اس کو اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں نا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خوشگوار ہو جائے، سکون آ جائے۔ ہماری یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنا حق لینا چاہتا ہے۔ اولاد یہ دیکھ رہی ہوتی ہے جی میرا حق نہیں مل رہا مجھے۔ میاں بیوی کا رشتے میں آپ دیکھیے، شوہر کہہ رہا ہوتا ہے جی میرے حقوق پورے نہیں کر رہی بیوی، بیوی کیا دیکھ رہی ہوتی ہے جی شوہر میرے حقوق پورے نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں، جو بھی جگہ ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، امپلائز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی جو مالک ہے وہ ہمارے حقوق نہیں دے رہا۔ اسی طرح جو مالک ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب امپلائز صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے، جو میرا حق ہے میں سیلری دیتا ہوں کام صحیح نہیں ہو رہا۔ ہر ایک یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب دوسرا میرا حق پورا نہیں کر رہا۔ اگر یہ ہم سوچنا شروع ہو جائیں اور یہ ہمارا انداز ہو جائے کہ ہم دوسرے کے حقوق پورے کرنے والے بن جائے، دوسرے کو حق دینے والے بن جائے، تو سوچئے معاشرہ کیسا ہو جائے گا۔ ہر ایک یہ سوچے جی میں دوسرے کا حق پورا کر دوں، میں دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤں، تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ جو بیسک پرابلم ہے یہ بیچ سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی پیاری سی بات کے ساتھ آئیے اب چلتے ہیں اپنے رکن شورا کے پاس اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کون سے اصول، کون سی باتیں بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے سید صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، خیریت سے حضور۔ اللہ پاک کا کرم احسان۔ آج پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے۔ آج کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عاجزی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ پاک کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس آیت میں یوں تو بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی یوں کہ ایماندار عورتوں اور ایماندار مردوں کے اور بہت ساری کوالٹیز جو ہونی چاہیے، اوصاف جو ہونے چاہیے، ان میں جو باتیں ہونی چاہیے اس کا بیان ہوا۔ فرما بردار ہونا، سچا ہونا، صبر والا ہونا، خیرات کرنے والا ہونا، روزے رکھنے والا، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والا، ساتھ ساتھ یہاں
عاجزی کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ سارے اوصاف جب ہیں تو ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ان سب کے لیے اللہ پاک نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت میں عاجزی کا بھی تذکرہ ہے۔ صحیح، خزائن العرفان میں کچھ اس طرح ہیں: اطاعت اور عبادت میں دل اور جسم کے ساتھ عاجزی کرنا۔ یہ آیت کریمہ میں جو بات بیان کی گئی اس سے کیا معنی لیے جائیں گے؟ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے عاجزی کی، اس کا معنی یہ ہے اطاعت اور عبادت میں دل اور جسم کے ساتھ، یعنی انسان کی اپنے اعضاء، اپنی کیفیت، اپنی حالت بھی عاجزی والی ہو، دل میں بھی عاجزی ہو اور جسم میں بھی عاجزی ہو، ظاہر اور باطن دونوں میں اس کے عاجزی ہو، صحیح، اور ساتھ ساتھ عبادت میں اللہ کی فرما برداری کے تعلق سے اس کا دل جھکا ہوا ہو، اس کا جسم جھکا ہوا ہو۔ یہاں پر اس آیت میں یہ بات مراد ہے۔ یعنی یہاں پر جو عاجزی کی بھی آپ بات فرما رہے ہیں اسپیسیفک، وہ اس آیت کے تناظر میں عاجزی کے متعلق بیان ہو رہا جو آیت میں عاجزی اور اس کے تعلق سے بات بیان ہوئی، یہاں عاجزی سے کیا مراد ہے وہ آپ نے چیز ڈیفائن بیان کی ہے۔ ہوئی ہے۔ عاجزی کی ایک تعریف اور عاجزی کے بارے میں جو تعلیمات ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ معراج پر جانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، جو شخص اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا قتادہ فرماتے ہیں، جس شخص کو مال، جمال، لباس یا علم دیا گیا، اس نے اس میں عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمتیں قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہوں گی۔ اللہ اللہ، یعنی یہ چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کے ساتھ اس کو عاجزی پسند بھی ہونا ضروری ہے۔ جی، عاجزی ہونی اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہے، خوبصورتی ہے، علم ہے، تو اب اس کے ساتھ یوں سمجھے کہ اس کے ساتھ عاجزی کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ آپ گویا یوں سمجھے نا ایک نعمت ہے، بہت سے لوازمات ہیں۔ بھائی آپ کے پاس اچھی صحت ہے تو آپ جب تک کیئر کریں گے صحت کی تو صحت رہے گی۔ صحیح، خدا نہ خواستہ ایک شخص پیدائشی طور پر معذور ہے تو اب وہ جتنی کیئر کرے گا وہ تو اس کے پاس اس کو کور کرنے کی صورت بظاہر ہے نہیں نا، کیونکہ وہ بائی بورن ایک شخص کا پرابلم ہے، اور ایک شخص ہے جس کے پاس صحت تھی یا ہے، صحیح، تو اب جب تک کیئر نہیں کرے گا، اس نعمت کو کی دیکھ بھال نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ پراپر نہیں آ سکے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگلی بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اگر دینی طور پر اس کا فائدہ اٹھانا ہے، آخرت کے اعتبار سے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، آخرت میں اس کا ثواب پانا ہے، آخرت کا اس سے نفع حاصل کرنا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ان نعمتوں کو ہم پراپر طور پر دیکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اس کے ساتھ کیا چیز ہے، یعنی علم ہے تو جی کمپلسری چیزیں کیا کیا ہے تاکہ اس نعمت کو کیئر کریں گے اور سمجھے کیئر کوٹنگ کرنی ہے آپ اور اس نعمت کا کمحقوق فائدہ حاصل جی ہو، فائدہ حاصل یہی آپ ہو، سمجھانا چاہتے اور اب وہ اسی وقت حاصل ہوگا۔ آخرت کا فائدہ اگر آپ علم سے اٹھانا چاہتے ہیں، حسن و جمال سے اٹھانا چاہتے ہیں، مال سے اٹھانا چاہتے ہیں، لباس سے اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کو عاجزی کوٹنگ کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ، یعنی خلاصہ اگر یوں نکلا کہ جس طریقے سے صحت کے ساتھ آپ پورا بھرپور فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اس کی کیئر ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ چیزیں جو نعمت کی صورت میں ہیں، علم، مال وغیرہ، اس کا اگر آخرت کے اعتبار سے آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں عاجزی کا پہلو بھی ضروری ہے۔ تو حضور عاجزی کی فضیلت تو پتہ چلی، فوائد پتہ چلے، لیکن یہاں تو بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ عاجزی کا معنی بھی پتہ چلے۔ جی، عاجزی کے بارے میں اس کی مزید فضیلتیں، اہمیت کے لیے کچھ روایتیں اور اس کی وضاحت عاجزی سے کیا مراد ہے امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے کے ذریعے آپ کو بتائی جائے گی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابو ابراہیم محمد نعمان طاری عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ عاجزی کیسے پیدا کی جائے اور کیا صرف یہ مالداروں کے لیے ہے؟ عاجزی تو سب کے لیے ضروری ہے، غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض یعنی فقیر متکبر کی تو کافی مذمت بھی ہے، پھوٹی بادام جیب میں نہیں ہے، کنگلا ہے لیکن تکبر کر رہا ہے۔
بعض فقیر اگر مالداروں سے وہ ملنے جلنے میں کتراتے نا، بعض اوقات اس میں بھی تکبر کار فرما ہو سکتا ہے کہ مالدار کو اپنے سے حقیر جانتا ہو کہ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میرے کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، مال بھر کے رکھا اس نے، تو یوں کر کے نعوذ باللہ اگر اس کو یہ حقیر سمجھتا ہے اپنے سے مالدار کو، تو یہ مغرور فقیر ہے، متکبر ہے، فقیر متکبر. تو یہ بہت یعنی کہ خسارے میں نا، تکبر تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو عاجزی بہرحال یہ کہ تکبر کی ایک طرح سے سمجھو ضد ہے، تواضع، عاجزی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، تواضع کی، انکساری کی، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرمائے گا. یہ اپنے ماہنامہ فیضان مدینہ 11ویں شریف اس کے پیج نمبر 6 پر ہے، عاجزی کی تعریف. لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو حقیر و کم تر اور چھوٹا خیال کرنا عاجزی و انکساری کہلاتا ہے. عاجزی کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو. اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑے مرتبے کے حامل بندے بن جاؤ گے، تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے، یعنی تکبر سے نکل جاؤ گے. نمبر 2، علم سیکھو. علم کے لیے سکینہ یعنی اطمینان اور وقار سیکھو، اور جس سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اور عاجزی بھی کرو. نمبر 3، تم پر لازم ہے کہ عاجزی اختیار کرو، اور بے شک عاجزی کا اصل مقام دل ہے. نمبر 4، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس پر بلندی چاہتا ہے اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے. یعنی بلندی کی ضد ہے پستی. بلندی یعنی اونچان، پستی مانے نیچان، گڑھا، گہرائی، پستی میں ڈال دیتا ہے. نمبر 5، مجلس میں ادنا جگہ پر بیٹھنا بھی اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کے تو مدنی پھول ملے، اب آپ کیا فرمائیں گے اس سے متعلق؟ دیکھیں، عاجزی کے بارے میں ایک سب سے پہلی چیز ہے اس کی تعریف. یعنی ایک بندے کو ایک چیز کے بارے میں پتہ چل گیا، بھائی یہ کام کرنا ہے، بڑی اہم چیز ہے، یوں ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے کہ مجھے کیا کام کیسے کرنا ہے. عاجزی کی تعریف، لوگوں سے اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ان سے نرمی اختیار کرنا اچھا، اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا عاجزی کہلاتا ہے. عاجزی کی یہ تعریف آئے گی. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عاجزی یہ ہے کہ تم حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو. اگر بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے قبول کرو. سبحان اللہ. یعنی ایک شخص کے اندر ایسی گنجائش ہو کہ اس کے آگے اگر کوئی بات حق کہہ دی گئی تو وہ قبول ہو جائے گی، وہ مان لی جائے گی. تو حق بات جو ہے اس بات کو دوسرے کو سمجھانا یا اس سے قبول کرنے کا اسپیس ہونا چاہیے ایک شخص کے اندر، کہ آپ سے کوئی شخص بات کر سکے تو آپ اس بات کے اندر رستہ نکال سکیں، آپ سے کوئی چھوٹا بھی بات کر سکے، آپ سے آپ کی اولاد بھی حق بات کر سکے، آپ سے پڑوسی بھی کر سکے، شاگرد بھی کر سکے، استاد بھی کر سکے. ساری چیزیں ایک طرح سے ہوں کہ آپ کے پاس ایسا اسپیس ہونا چاہیے. تعریف کے اعتبار سے یعنی کہ ان کا جو بھی مرتبہ مقام ہے اس اعتبار سے نرمی ہونا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. پھر اس طرح یعنی آپ کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اسپیس ہے کہ دوسرا آپ سے بات کر سکتا ہے، آپ اس کی بات قبول کرتے ہیں. یعنی آپ کے پاس یہ اسپیس ہو کہ صحیح بات چھوٹے نے بھی کی تو آپ اس کو قبول کر سکیں. یہ ایک
چیز ہے، یہ یعنی ایک عاجزی sign کے ہے۔ اندر داخل ہاں، ہے یہ ایک سائن ہے، یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ چیک کریں کہ چھوٹا بھی آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہے، آپ اسے قبول کر لیتے ہیں، یا چھوٹے کی بات کو چھوٹا سمجھ کے آپ ڈینائی کر دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا خوبصورت بات ہے، مجھے اور آپ کو سب کو اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہر شخص کے اندر، میں اور آپ میں اتنا اسپیس ہونا چاہیے، اتنا تحمل، اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں کوئی بات سمجھائے، کوئی بات فرض کیجئے کوئی کبھی تنقید بھی کر دے تو ہم اس کو سن سکیں، اور دوسرے کو بھی یہ پتہ ہو کہ جناب حضرت جو ہے وہ کوئی بات سن لیا کرتے ہیں، مان لیا کرتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو ایک بات میں اماد بھائی آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا، ایک وہ تصویر تھی اور اس پہ بڑا کیپشن تھا سمجھ میں آنے والا، کہ جو سننے والے نہیں ہوتے نا، یا برداشت کرنے والے نہیں ہوتے، وہ بہت دفعہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا مثال دی ہوئی تھی کہ ایک وہ چیتا وغیرہ کوئی تھا اور اس کی گردن میں کوئی پتیلا پھنس گیا تھا، اس نے منہ ڈال دیا ہوگا، وہ پھنس گیا۔ اب کیا ہے، لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے بھی ہیں اس کے گردن سے وہ اتار لیں، لیکن کیا ہے، انہیں پتہ اگر جائیں گے اتارنے تو اس نے پنجہ مار دینا، اس نے جوابی اٹیک کرنا ہے۔ اب اس کی اس خصلت کی بنا پر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا اپنا ہی ہو رہا ہے، اس کا منہ بند ہے۔ تو بعض اوقات ہوتی وہ ہمارے فائدے کی ہے، لیکن چونکہ سامنے والے کو پتہ ہے کہ جی ان کو کچھ بولنا جو ہے نا وہ لڑائی کا دروازہ کھولنا ہے، ایسا ہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے فائدے کی بات سے ہم ہی محروم رہ جاتے۔ تو عاجزی پسندی کا ایک فائدہ بھی ہوا یہ۔ اچھا، عاجزی کی ایک بات آپ کو جیسے عرض کیا نا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ بعض اوقات بندہ ہوتا ہے، نرمی جیسے نا اختیار ہوتی ہے، وہ اس کی ہمارے ہاں کچھ کیٹیگریز ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بہت بڑے سیٹ صاحب کے پاس آپ کا جانا ہو گیا تو اب انداز الگ ہوتا ہے، صحیح۔ کسی عہدے دار کے پاس جانا چل ہو گیا تو آپ کا انداز اب الگ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو انداز ہے نا، اس میں پرابلمز ہیں۔ ٹھیک۔ اب اس کے بارے میں اس چیز کو سمجھ لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب نے ایک کتاب لکھی، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ماشاء اللہ۔ اور اس کا آپ سمجھے کہ نام ہمارے ہاں جو کتاب ہے وہ فضائل دعا کے نام سے وہ کتاب ملتی ہے۔ اس میں یہ بات لکھی، کسی سے مال و دولت کی وجہ سے عاجزی کرنا، یہ عاجزی اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں، اس طرح آپ نے کچھ فرمایا ہے، اچھا، بلکہ یہ غیر اللہ کے لیے عاجزی، یعنی آپ یہ سمجھے کیٹیگری ہے کہ ایک عاجزی، ایک نرمی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، ایک بات جہاں یہ پر ہوئی کہ آپ سے کوئی شخص آ کر بات کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ نرمی کی جیسے ایک بات آ رہی تھی، نرمی سے کیا مراد ہے؟ اب جو نرمی ہے وہ بعض اوقات تو بندہ کرتا ہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ سیٹ کیا کہ بندے نے نرم ہونا ہی ہونا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی مالدار ہے، کوئی آفیسر پیسے ہے، والا ہے، کوئی عہدے والا ہے، اس سے نرمی کرے گا ہی۔ آپ کو آ کر پولیس والے نے روک دیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو اس سے نرمی سے بات کرنی ہی پڑے گی، آرام سے ذرا نبٹنا پڑے گا کہ اس کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک چیز ہے نرمی، کسی کی دولت وغیرہ کی وجہ سے اگر عاجزی ہے، نرمی ہے، تو یہ نرمی وہ نرمی نہیں ہے جو عاجزی میں داخل ہے۔ اچھا، یعنی یہ تو بندے نے سامنے والے سے جو نرمی اختیار کی دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ ہاں، مثال کے طور پہ دولت مند آدمی ہے، مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا تھا، کوئی غلطی ہو گیا، آپ نے بڑی نرمی سے اس کو نماز کا ایک مسئلہ سمجھا دیا، تو یہ نرمی کرنا ایک چیز کو سمجھانے کے لیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی کسی دینی مقصد کے لیے کوئی نرمی کا اختیار کرنا، اچھے انداز سے ملاقات کرنا، یہ منع نہیں ہے، اچھے انداز سے ہی ملاقات کی جائے گی۔ بات آپ سے جو ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ نرمی اختیار کی پیسے کے روب کی وجہ سے کی ہے، کس وجہ سے کی ہے، یہ آپ کو غور کرنا ہے۔ کانسیپٹ آپ کا کیا ہے؟ جی، اور اگر یہ دولت کی وجہ سے، پیسے کے روب کی وجہ سے آپ نے نرمی اختیار کی ہے تو یہ وہ نرمی نہیں ہے جو اللہ کے لیے ہے، بلکہ یہ اس نرمی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، یہ تو آپ کا دنیا کا ایک کام ہے جو آپ نے جس کے لیے نرمی اختیار کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح بچ گیا دولت مند آدمی کے آگے بالکل بچ جانا، دولت وغیرہ کی وجہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ غیر اللہ کے لیے عاجزی اور حرام ہے۔ اللہ، یعنی دولت کی وجہ سے بچنا، یہ ایک اہم بات کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ دولت مند آدمی تو اپنے بد اخلاقی سے ہی پیش آنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے،
فرماتے ہیں کہ علم دین کی وجہ سے مثلا کسی عالم وغیرہ سے اس طرح عاجزی یہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی عاجزی ہے کہ بندے نے جو سامنے نرمی اختیار کی وہ نرمی کس وجہ سے ہے. اب ایک عالم سے نرم ہونا، عاجزی سے ملنا، پیر صاحب سے عاجزی سے ملنا، کرنا، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. دین کی تعلیم دینے والا ہے عالم، اس وجہ سے نرمی اختیار کی. اب اسی طرح کوئی عبادت گزار ہے، اس سے اچھے انداز سے ملے کہ بھئی نیک آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اس کا نیکی کی وجہ سے احترام کرنا، اس کے منصب، دینی منصب کی وجہ سے احترام کرنا. تو یہ وہ عاجزی ہے جو اللہ پاک کے لیے ہے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے عاجزی اختیار کی. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اور در حقیقت یہ اللہ پاک کے لیے عاجزی ہے کہ وہ چیز پر بندہ نرم ہوا ہے جس چیز پر اس کو نرمی کا حکم دیا گیا ہے. ہر چیز کے لیے نرمی نہیں ہے، جس چیز کے لیے نرمی کا حکم دیا گیا اس نے اس حکم پر عمل کیا، تو یہ اللہ پاک کے لیے عاجزی ہے. دیندار کے سامنے جو عاجزی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے دین کے سبب کر رہے ہیں، اور دین کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے. تو دیندار کے سامنے جو عاجزی ہے وہ اللہ پاک کے لیے عاجزی، یہ اللہ پاک کے لیے عاجزی ہے. اور یہ چیز ہے، یعنی آپ کیوں سمجھے نا، ایک بات آپ نے دیکھی کہ بھئی نرمی اختیار کرنا، تو نرمی جہاں اختیار کرنی ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی نرمی، سبحان اللہ، اور اللہ ہی کے لیے نرمی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نرمی، اور اس کا جو موقع محل ہے اس کے مطابق. اگر مالدار آدمی سے مال ہی کی وجہ سے، اس کے مال کے روب کی وجہ سے ایسا بچ گیا، اپنی شرعی حدود کو وہ توڑ رہا ہے، تو اس کی شرعی اجازت نہیں ہے. لیکن حضور اب تھوڑا سا کوئی حل بھی تو ارشاد فرمائے نا. مطلب کسی کی چمکتی گاڑی یا بڑا سا گھر دیکھ کے تو ویسے ہی تھوڑا سا دل جھکنے لگتا ہے، خمانے لگتا ہے، اور کسی غریب سے آدمی دیکھ کر جو ہے وہ اس کی پھٹی ہوئی چپل ہے اور عجیب سا حال ہے اس کا، اس کو دیکھ کے بندہ بولتا ہے یار یہ کیا ہے. تو حل کیا کرے، کیسے؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ آپ نے کسی سے اچھے انداز سے ملنا، اس کی تو اسلام نے کوئی بھی ممانعت نہیں ہے، اسلام کی طرف سے تعلیمات یہی ہے. نہیں، اچھے انداز سے ملنے کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھتے نا کوئی بڑا پیسے والا سامنے افسر یا کوئی عہدیدار ہے تو بندہ یوں خود ہی یوں ہونے لگتا ہے اور دولت کی وجہ سے. دیکھیں مثال کے طور پر ایک ملازم ہے، سیٹ سے اس طرح بچ جائے، فلاں چیز ہو جائے کہ وہ جو ناجائز کام کہے وہ ناجائز کام کر لے، سارے کام اس کے اس طرح مان لے، جائز ناجائز کا فرق چھوڑ کر اس کا احترام ہونا شروع ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہوگی نا. آپ حل کیا ہوگا؟ ہمیں حل یہی ہوگا نا بھائی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے اس کا استعمال اگر آپ کو آتا ہے صحیح پوزیٹیو وے میں، آپ ایک چیز کو یوز کر سکتے ہیں، موبائل کو، تو آپ موبائل رکھیں. آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر آپ نے جا کر ایسی ویڈیو دیکھنی ہے جو ویڈیو دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، تو بھائی موبائل کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں موبائل کے غلط استعمال سے اور آپ صرف اس کے صحیح استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ رکھیں. بھائی موبائل آج کی ضرورت ہے، بات کرنی پڑتی ہے، لحاظ رکھنا پڑتا ہے، سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ موبائل کی ترکیب کو دیکھ لیجئے. اور دوسری چیز اس کے اندر جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ موبائل آپ رکھتے ہیں تو آپ کا مس یوز ہی ہے، صرف مس یوز ہی نہیں ہے، آپ کا تو یوز ہی نیگیٹو ہے کہ آپ گناہوں سے بچ ہی نہیں پاتے جب آپ کے پاس موبائل ہے. آپ کے پاس موبائل ہو، اگر نیٹ نہ ہو، صرف رابطہ ہو جائے تو آپ کا گزارا ہو جائے گا، آپ نیٹ بند کر دیجئے. آپ اس سورس کو ختم کریں نا کہ جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اب اگر آپ کا اس طرح کا رابطہ ہے اور اس رابطے سے آپ ناجائز کاموں کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں یا تو رابطہ ہی نہیں رکھے بھائی. صحیح، یعنی جو موبائل والی آپ بات سمجھا رہے تو اس کی مراد یہ ہے کہ آپ اگر موبائل صحیح نہیں یوز کر سکتے تو اس سے جان چھڑا لے. اسی طرح اگر آپ تعلقات میں درست طریقے سے تعلقات نہیں چلا سکتے تو وہاں سے سامنے والے کے روب میں آ کر آپ ناجائز کام کر رہے ہو، اس لیے وہاں سے بندے سے ہی ہٹ جائیں. وہ وہاں سے ہٹ جائیں. بھائی آپ کے لیے کوئی لازم تو نہیں ہے، وہ آپ کے پاس سیٹ صاحب تھوڑی آئیں گے آپ کے پاس دکان کے اوپر، گھر کے اوپر، مکان پر آ گئے، بھائی تم نہیں آ رہے، فلاں چیز نہیں کر رہی. ایسے چیزیں نہیں ہوتی. اس معاملے میں بندہ قطر دے سائیڈ اختیار کر لے. یہ والی بات ہے. امیر سے اچھے انداز سے ملنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ ملنا چاہیے. عاجزی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے حضور؟ جی یہ ہو گئی تکبر. اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں،
بڑی اہم بات ہے. اسلام میں اعتدال بھی ہے, بیلنس ایک چیز کو لے کر چلنے کی بات ہے. آپ سے جو بات ہو رہی تھی نا, اس میں ہم نے ایک بات کو تو ڈیفائن کیا کہ آپ نے جب نرمی اختیار کرنی ہے تو نرمی کا کیا معنی ہے, کس جگہ پر ہے, کس جگہ نہیں ہے. دوسری بات آپ سے یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اسپیس ہونا چاہیے, چھوٹا بھی آپ سے بات کرے تو آپ حق قبول کر لیں. حق قبول کرنے میں آپ کے پاس اسپیس ہونا چاہیے اور کہاں کرنا ہے. پھر نرمی کے اندر بھی آپ بیلنس ہونے چاہیے. آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ ڈس بیلنس نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی ترکیب کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح بیان فرمایا, اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. عاجزی نا اس کے 3 درجے ہیں, آپ سمجھے. بندہ جو ہے نا وہ نرم پڑ جائے نا تو وہ 3 لحاظ سے نرم پڑتا ہے. آپ یہ سمجھے کہ اس کی کیفیت کبھی زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کی طرف آ جاتی ہے, اور کبھی بیچ میں آتی ہے. آپ نے تینوں کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا, بیان کیا. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں میں توجہ چاہوں گا کہ بہت توجہ سے ان باتوں کو سماعت کیجیے گا کہ عاجزی کا لفظ ہم سنتے سناتے تو رہتے ہیں کہ عاجزی ہونی چاہیے, یوں ہونا چاہیے, لیکن عاجزی در حقیقت ہے کیا اور کس طرح کس کے سامنے کیسی ہونی چاہیے, اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے. تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ہم بات سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ عاجزی کرنی ہے, کس انداز سے کرنی ہے, کب کرنی ہے, کب نہیں کرنی. انشاءاللہ یہ باتیں ہم سمجھ رہے ہیں, تو توجہ سے ہم نے سن رہے ہیں. دیکھیے, پہلا درجہ یہ کہ بالکل نرمی نہ ہونا, یہ چیز جو ہے نا تکبر کی طرف لے کر جانے والی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے, وہ تکبر ہے, عاجزی کا. جب عاجزی بالکل نہیں ہوگی تو بندہ جو ہے وہ دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دے گا. عاجزی نہ ہونا, بالکل نہ ہونا, تکبر کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے. کہ بندہ جب بالکل نرم نہیں ہوگا تو پھر اس میں آہستہ آہستہ یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ وہ دوسروں کو حقیر جان لے, جس کی مثال امیر علیہ سنت کے مدنی گلدستے میں بھی آئی کہ پھوٹی بادام نہیں ہے جیب میں, مگر یہ کہ سامنے والے کو, مالدار کو حقیر جان لیا اور اس کو بالکل گھٹیا سمجھا. تو اب ایسی صورتحال کے اندر یہ شخص, لازمی بات ہے, جب نرمی بالکل نہیں ہے تو تکبر کی طرف چلا جائے گا. یعنی وہ بالکل فقیر ہو کر بھی امیر کے مقابلے میں تکبر کرے گا. میرے کو پیسے کی کیا ضرورت ہے, یہ اپنے آپ کو اہم سمجھ کر اس کو بالکل حقیر جاننا, 2 ٹکے کا سمجھنا. امیر کے سامنے اس کی پیسے کی وجہ سے اگر عاجزی نہیں کرنی تو حقیر بھی اسے نہیں جاننا. جی, حقیر بھی نہیں جاننا. اور لازمی بات ہے, ایسا تھوڑی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال ہوا, اور پھر انبیاء کرام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو حکومت پوری دنیا پر ہوئی, اور ایسی حکومت ہوئی کہ دنیا پہ جنہوں نے بھی حکومت کی انہوں نے تو دنیا کے افراد پر ہی کی. ان کی حکومت چرند پر بھی, پرند پر بھی, فضا پر بھی, بادل پر بھی, سب پر, جنات پر بھی. آپ تو ایسے بادشاہ ہے کہ اس کی مثال بادشاہ دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی جو بادشاہت تھی یہ. اور یوں دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بادشاہت ہے وہ تو آپ کے بھی بادشاہ ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے. وہ ایک بات سمجھانے کے لیے جو ظاہری طور پر آپ کی بادشاہت تھی وہ بڑی اعلیٰ تھی. تو بہرحال امیر کے بارے میں دونوں باتیں آ گئیں. صحیح, کہ ایسی عاجزی بھی نہیں ہو کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہو اس کے روب کی وجہ سے, اور ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ کے اوپر تکبر آ جائے, آپ اس کو گھٹیا ہی سمجھ لیں کہ مال ہو گیا تو وہ گھٹیا ہی ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ مال بندے کو گھٹیا ہی بنا دے. تو اب ایک یہ کہ بالکل نہ ہونا, یہ تکبر کی طرف لے کر جائے گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, اتنی زیادہ عاجزی ہو جانا, اتنا نرم پڑ جانا کہ اپنا وقار باقی ہی نہ رہے. اللہ, بندہ ذلت کی طرف چلا جائے, خوشامد جھوٹی تعریفوں کی طرف چلا جائے. یہ دونوں صورتیں منع ہے. یعنی اب آپ اتنے نرم ہو گئے, سامنے والے حضرت, جناب جی, عالی مقام جی, اور فلاں چیز جی, اور بولنا شروع آپ نے کر دیا, اور اتنی عاجزی کر رہے ہیں کہ جھوٹی تعریفیں بھی کرنا شروع کر دی آپ نے. ایسا بچھ جائیں کہ ذلت کے درجے تک آ جائیں, جھوٹی تعریفیں شروع کر دیں, یہ بھی منع ہے. تو نرمی میں بالکل نہ ہونا یہ بھی غلط ہے, اور بہت زیادہ اپنے منصب سے زیادہ بچھ جانا یہ بھی غلط ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے, شریعت کیسا بیلنس تعلیم دیتی ہے ہمیں کہ بالکل ہی عاجزی نہ ہو تو یہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے آدمی, اور اس طرح سے عاجزی کرنا کہ اپنا وقار ہی جو ہے وہ ختم کر دیا, بالکل خود کو ذلیل کر دیا, تو اس کی بھی اسلام تعلیم نہیں دیتا. اس کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے, اسی کے بارے میں ہمارے رکن شورا میں بتا رہے ہیں.
بیلنس کی بھی امام غزالی نے بڑی اچھی وضاحت کی. آپ فرماتے ہیں درمیانی کیفیت کا ہونا، یعنی اپنے الفاظ میں بات بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ہر وہ عمل جو شریعت و عادت کے مطابق کیا جائے. ہمارے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، شریعت مطہرہ بہت خوبصورت ہے، سبحان اللہ. یعنی ایسا ہوا لوگ زمانے جاہلیت میں بھی طواف کرتے تھے، وہ بغیر لباس کے طواف کرتے تھے. اسلام نے اس کی خرابی کو ختم کیا. طواف اچھی چیز تھی، طواف باقی رکھا گیا، اور یہ جو بے لباس طواف کرنا یہ عمل ختم کر دیا گیا. صحیح. تو اب یہ چیز ہے کہ اسی طرح برادریوں میں، خاندانوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اور شریعت سے نہیں ٹکراتی، تو بہتر یہی ہے کہ انہی کاموں کو کیا جائے، لوگوں کے دلوں کی رعایت کی جائے. مستحب چھوٹتا ہے نا، تو چھوڑ کر بھی لوگوں کے دلوں کی رعایت کر کر خاندانوں میں جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں، مگر ناجائز کام نہیں کیا جا سکتا. ناجائز نہیں کیا جا سکتا. فرض چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا، کوئی حرام کام کر لیا، گانے سننے بیٹھ گئے، یہ نہیں ہو سکتی. بات کوئی مستحب تھا وہ چھوڑ دیا، لیکن لوگوں کی عادت کے مطابق کوئی چیز تھی وہ کر لی، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ ہونی چاہیے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ شریعت اور عادت کے مطابق جو لوگوں کی عادتیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی، اس کے مطابق نرمی کو اختیار کیا جائے. لوگ جس چیز کو سمجھتے ہیں ایسا درمیانہ درجہ جس میں بالکل بچھنا بھی نہیں ہے، بالکل اکڑ بھی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کے بیچ میں بیلنس انداز سے شریعت اور عادت کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ عادت جو ہے یہ عاجزی اچھی ہے، اور اس سے بندے کا نظام صحیح ہو سکتا ہے. تو پوری چیز کو سمجھ لیا جائے عاجزی کیسے اختیار کرنی ہے. سبحان اللہ. تو عاجزی اختیار اس انداز سے کرنی ہے، بیلنس انداز سے. بالکل بیلنس انداز سے کرنی ہے. اور لازمی بات ہے بندہ جو ہے وہ جب صحیح طور پر دین کی تعلیمات کو سمجھے گا تو اس کے مطابق وہ ایک چیز کو حاصل کر سکتا ہے جو دین اس سے چاہتا ہے. صحیح. تو یہ وہ جب تک سمجھے گا ہی نہیں تو وہ کرے گا کیسے؟ ٹھیک ہے. تو پہلے اس کو سمجھے تو صحیح. تو یہ اس کے مطلب میں یوں ایک بات سمجھنا چاہوں گا کہ اب بندے میں اگر فرض کیجیے عاجزی نہیں ہے تو کوئی بٹن وغیرہ ہے، بٹن دبایا عاجزی آ گئی، کیا اس کے کوئی اسباب ہیں کہ ہم عاجزی والے بن جائیں؟ اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہوں گی؟ عاجزی پیدا کرنی کیسے، اس کی تفصیل تو بات میں آئے گی. آپ کے لیے اب تک ہم نے جو بات کی اس میں قرآن پاک میں عاجزی کے بارے میں آپ نے ایک بات سمجھی. دوسری بات حدیث میں عاجزی کی ترغیب کو آپ نے سمجھا، پھر آپ نے اس عاجزی کے مفہوم کو جتنے حد تک سمجھا. اب عاجزی مزید پیدا کرنے کے لیے کیا چیز ہے، ہم اس کی طرف آنے سے پہلے ایک بات آپ کو بیان کریں گے. ایک بات سمجھیں، آپ نے اب تک عاجزی جتنی بھی سمجھی ہے، سنی ہے، کیا آپ عاجزی والے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ چیک کریں. یہی میرے ذہن میں بھی کوشچن آ رہا تھا کہ یہ بڑا آپ کیسے ہیں، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں یار میرے اندر عاجزی ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. جب ایک شخص جو ہے نا یوں سمجھے بعض کام بندہ بلا تکلف کر رہا ہوتا ہے. موٹر سائیکل چلاتے ہیں آپ، جی جی، شروع میں چلائی ہوگی تو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی، بڑی پریشانی ہوئی تھی نا. اور جب اب کیا ہوتا ہے، اب آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں مثلا میں گھر جا رہا ہوں، ابھی انڈے بھی لینے ہیں تو دودھ وہاں سے لینا ہے، یہ آئٹم یہاں سے لینا تھا، کریانے کا یہ رہ گیا ہے، بھائی یہ بھی چیزیں لیتے ہوئے جانی ہے. موٹر سائیکل خود ہی چل رہی ہے، بریک بھی لگ رہی ہے، گاڑی آ بھی رہی ہے، سگنل پہ رک بھی رہے ہیں، خود بخود بندے کا ہاتھ بھی چل رہا ہے، دوسرا ہاتھ بھی چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. فور ویل ہے تب بھی چل رہا ہے، فور ویل ہے تو آنکھیں بھی چل رہی ہیں، دماغ بھی چل رہا ہے، سائیڈ مرر بھی دیکھ رہے ہیں آپ، فرنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، بیک مرر بھی دیکھ رہے ہیں، گاڑی بھی چل رہی ہے اور آپ سوچ بھی رہے ہیں. اور جب پہلی مرتبہ گاڑی میں بیٹھے تو کیا ہوا تھا کہ بھائی اب تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے، گھڑی کا تو اس کا، ارے بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں ہو رہی، گاڑی یوں چل رہی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، ساری توجہ اسی طرف. ٹھیک ہے، فرق آ گیا. ایک ہوتا ہے عادت کا ہونا اور ایک ہوتا ہے عادت کا نہ ہونا. تو عادت جو ہوتی ہے نا اس میں ایسے تکلفات، ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں کہ بندے کو بہت زیادہ لوازمات کی طرف جانا ہو، ایسا نہیں ہوتا. ایز پر پریکٹس جو کام ہو رہے ہوتے ہیں نا اس کی صورتحال الگ ہوتی ہے. اور جو چیز روٹین سے ہٹ کر بالکل نیو بندہ ایک اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کی کیفیت اس کی الگ ہوتی ہے. تو عاجزی کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا، یعنی وہ شخص بالکل جیسے ایز پر پریکٹس بالکل نرمی آ گئی نا اس کے اندر، تو اب یہ چیز عاجزی کرنے والا کہلائے گا. یہ شخص عاجزی کرنے والا بنا
کہ جب وہ بالکل پریکٹس وائز، جیسے اس کی ایک نارمل روٹین میں کئی چیزوں کی پریکٹس ہے، اس پریکٹس کے مطابق یہ کام کر رہا ہے تو عاجزی کر رہا ہے. صحیح. تو یہ ہو گئی عاجزی، یہ عاجزی کرنے والا ہو گیا. یعنی یہ ایسی لیبارٹری ہے جس میں آپ نے ٹیسٹ کر لیا، آپ کا رزلٹ آ گیا کہ آپ عاجزی والے ہیں. عاجزی والا کب ہے کہ اس کی روٹین میں عاجزی شامل ہو جائے، اس کو تکلف نہ کرنا پڑ جائے. مثال آپ سمجھے نا، ایک نیا شاگرد آتا ہے نا، تھوڑا بہت ادھر ادھر کا ہو اور استاد صاحب کی 2-4 ڈانٹیں پڑی ہو کہ اس طرح نہیں بیٹھنا کلاس میں، یوں بیٹھنا ہے، آرام سے بات کرنی ہے، فلاں چیز کرنی ہے. اب اگلے دن آئے گا تو بڑی پریکٹس کے ساتھ آہستہ بات کر رہا ہوگا، تو یوں کر رہا ہوگا. روٹین نہیں ہے، عادتیں خراب ہے. یہ کنڈیشن ہے نا، اس شخص کو ابھی عاجز یا عاجزی والا نہیں کہیں گے، اس کو عاجزی کرنے والا نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ عاجزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی آپ یوں سمجھے اس کا بھی لرننگ لائسنس ہے، ابھی اس کا پرماننٹ لائسنس نہیں بنا، تو ابھی لرننگ لائسنس کے اندر یہ پریکٹس میں ہے. تو پریکٹس میں ہونا عاجزی کی کوشش کرنا کہلاتا ہے. اور جو شخص جو ہے ایز پر پریکٹس روٹین کے اعتبار سے عاجزی کر رہا ہوگا تو اس کو ہم کچھ اور کہیں گے کہ وہ عاجزی والا ہو گیا. عاجزی کیسے پیدا ہو؟ صحیح. اس کے لیے پہلے تو میں آپ کو امیر سنت کا مدنی گلدستہ دکھاؤں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نرمی اور چیز ہے اور عاجزی اور چیز ہے. اپنی ذات پر غور کرے بندہ، اپنی حیثیت پر غور کرے. بندہ عاجز ہے، اللہ کے سامنے تو ہر بندہ عاجز ہی ہے. اللہ کی عظمت زیادہ ہے، بندے کی اتنی نہیں ہے. اللہ عاجزی سے پاک ہے. اس کی صفت ہے تکبر. جی ہاں، وہ متکبر، اسے ایک صفاتی نام ہے. تو یہ اسی کو زیب بھی دیتا ہے، بندے کو تکبر زیب دیتا بھی نہیں ہے. عاجزی پیدا کرنے کے لیے عاجزی کے فضائل پڑھیں، عاجزی کے فضائل سنیں. احیاء العلوم میں عاجزی کے بہت سارے فضائل ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث پاک میں کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے نہ عاجزی اختیار کرے، اللہ کریم اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو حقیقت میں عاجزی نصیب فرمائے. اب یوں تو زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں حقیر، فقیر، طرح طرح کے عاجزی کے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ذرا مطلب وہ مزاج کے خلاف بات ہے تو کہاں کا فقر اور کہاں کا عجز، تمہیں مار ڈالوں گا، کھا ڈالوں گا، سر پھوڑ دوں گا، دانت توڑ دوں گا والی کیفیت ہوتی ہے ہماری. اللہ کریم ہم کو قلبی طور پر، دلی طور پر حقیقی معنوں میں عاجزی نصیب فرمائے. ہم دل سے اپنے آپ کو گھٹیا اور بالکل عاجز بندہ تصور کریں. الفاظ ہیں عاجزی کے اور دل میں وہ کیفیت نہیں ہے تو منافقت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاجزی کے تعلق سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں بھوکا رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. اچھا، بھوکا رہنے سے. جی، اور اسی طرح انسان جو ہے نا اپنی کمزوری پر غور کرے اور اللہ پاک کی قدرت پر غور کرے. میں اتنا کمزور ہوں اور اللہ پاک کی قدرت کیسی ہے، یہ چیز اس کو نرم کرے گی، عاجزی پیدا کرے گی. اسی طرح ان چیزوں کو، اپنی باتوں کو نوٹ کرے جو اس کے اندر نرمی ختم کرتی ہیں، عاجزی ختم کرتی ہیں. دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، لباس کی وجہ سے اچھا لباس پہنتا ہے تو ایسی پوزیشن ہے، اور یہ کام چونکہ شرعاً ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. اور اگر کسی شرعاً ضروری چیز کی وجہ سے سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں یہ نہیں پڑھتا، تو اب ایسے موقع پر وسوسوں کی طرف توجہ نہ دے تاکہ عاجزی باقی رہے. امام غزالی نے بڑا پیارا علاج لکھا جو آخر میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں یعنی جو نیک لوگوں کی عادت ہے نا، ہم اس کو نوٹ کریں. اچھا، کہ وہ کس طرح عاجزی اختیار کرتے ہیں. اس چیز کو نوٹ کریں، اپنے معاشرے میں پائے جانے والے نیک لوگوں کی، پیر صاحبان کی، علماء کی باتیں نوٹ کریں کہ وہ کس طرح عاجزی اور نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں. پھر انہی چیز کو اختیار کریں. آہستہ آہستہ یہ اخلاق اس کی طبیعت کا حصہ بن جائیں گے. اور آپ فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے. یعنی یہ تک فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا جتنے بھی اخلاق شریعت کے نزدیک قابل تعریف ہیں وہ اسی طریقے پر حاصل ہو جاتے ہیں. جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ عاجزی کتنی خوبصورت صفت ہے، اور یقیناً ہر شخص پسند کرتا ہے کہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے. لیکن بات وہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو عاجزی پسند ہیں، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بڑے صحیح ہیں. لیکن یہ چیزیں کچھ بیان کی گئیں، اس کے تناظر میں اپنا جو ہے نا، جس کو ہمارے رکن شورا فرماتے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کریں کہ ہم واقعی عاجزی والے ہیں یا کیا معاملات ہیں ہمارے. اور اس کا اپوزٹ تکبر کو بھی دیکھتے جائیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر تکبر والے معاملات پائے جا رہے ہوں
کسی کو کوئی غریب رشتہ دار ہے، کم پیسے والا ہے، بہت دفعہ یہ پیسوں کے تناظر میں تول رہے ہوتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بندے کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا کچھ قول مجھے یاد پڑ رہا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی اپنے اوپر غور کرے کہ اپنے وجود کے اندر غلاظت لیے پھر رہا ہوتا ہے اور جناب تکبر کر رہا ہوتا ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، ظاہری کپڑے وغیرہ کوئی اچھے اگر پہن لیے، کچھ چیزیں حاصل ہیں، تو ان چیزوں پہ غور کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ عاجزی ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ رب کریم ہمیں عاجزی جیسی دولت عطا فرمائے۔ حضور دعا کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین، جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ شریک ہیں سب پر نصر رحمت فرما، ہمیں عاجزی کی دولت عطا فرما، عاجزی کا معنی و مفہوم سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر نصر رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔